بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی عمر صرف 5 سال تھی جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی ماں کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ والدہ کی موت نے ان کی زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا، لیکن والد نے اسے اپنی محبت اور شفقت سے بھر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کی تعلیم اور پرورش پر پوری توجہ دی۔ اگر وہ تمام مردوں کے لیے مثالی تھے تو اس کی بیٹی کو تمام عورتوں کے لیے مثالی ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھیں۔ انہوں نے اس اسلام میں عورت کا آئیڈیل بنایا۔ وہ خالق کی عقیدت اور اطاعت کی علامت تھی، اور وہ تمام آسمانی پاکیزگی اور مقدسیت کی مجسم تھی۔ کردار اور شخصیت میں وہ اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ بیٹی محمد باپ کی تصویر تھی۔ خدا کی اطاعت اور خدمت کے جذبے سے حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان کی نظر میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی، جس کی تصدیق القرآن المجید نے کی ہے۔ اللہ نے انہیں سب سے بڑا اعزاز عطا کیا، اور پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے انہیں سب سے زیادہ عزت کا نشان دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا انتخاب درست طریقے سے کیا۔ اس نے اپنے غلام علی بن ابی طالب کو اپنے پسندیدہ ترین غلام محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی شریک حیات کے لیے منتخب کیا۔ وہ فاطمہ بنت محمد اور علی بن ابی طالب کی شادی دیکھنا چاہتے تھے۔ غزوہ بدر کے 2 ماہ بعد، یعنی 2 ہجری کے ذوالقعدہ 11ویں مہینے میں، حضرت علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا: یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اپنے بچے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے مجھے اپنی تحائف، اپنی سخاوت اور اپنی مہربانی سے مغلوب کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں سب کچھ آپ کا مقروض ہوں۔ اب میں آپ سے ایک اور مہربانی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ ایک وسیع مسکراہٹ سے روشن ہو گیا، اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا جواب حاصل کرنے تک چند لمحے انتظار کریں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ کو بتایا کہ حضرت علی اس سے شادی کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سے تعبیر کیا۔ حضرت علی کے پاس واپس آئے، انہیں بتایا کہ اس کی تجویز قبول کر لی گئی ہے، اور اسے شادی کی تیاری کرنے کو کہا۔ ذوالقعدہ کے آخری دن 11ویں مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر مہاجرین اور انصار کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ ان کا میزبان بننے والے تھے۔ جب تمام مہمان آئے اور بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی علی بن ابی طالب سے شادی کے لیے رسمی رضامندی حاصل کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی تمام رحمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو میاں بیوی قرار دیا، اور ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں بھیجیں۔ تمام مہمانوں نے اس بابرکت موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ اس تقریب کے بعد مہمانوں نے گوشت، روٹی، کھجور کے پھل اور دودھ سے ضیافت کی۔ چند دنوں کے بعد، یعنی ذوالحج 12ویں مہینے میں، حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے آبائی گھر کو الوداع کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے شوہر کے گھر جا سکیں۔ ان کے والد نے ان کو اونٹنی پر سوار ہونے میں ان کی مدد کی۔ مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے آگے چل دیے۔ اونٹنی کے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، اور دوسری طرف شیر خدا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کے تمام جوان گھڑ سوار دلہن کے محافظوں کے طور پر چمکتی ہوئی تلواریں بلند کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے مہاجر اور انصار عورتیں تھیں، اور ان کے پیچھے مہاجرین اور انصار خود تھے، وہ القرآن مجید سے خدا کی شان میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کی گرجدار آوازوں سے وقفے وقفے سے تسبیح کی تلاوت ہوتی رہی۔ اس آسمانی گھڑ سوار نے مدینے کی عظیم مسجد کا ایک چکر لگایا اور پھر اپنی منزل یعنی دلہے کے گھر علی ابن ابی طالب پر رک گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی سے اترنے میں اپنی بیٹی کی مدد کی، اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر علامتی طور پر ان کے شوہر کے ہاتھ میں رکھا، اور پھر گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ دعا کہی: اے اللہ، میں تیرے عاجز بندوں فاطمہ اور علی کو تیری حفاظت کے لیے سلام کرتا ہوں۔ تو ان کا محافظ بن جا، انہیں برکت دے، ان سے راضی ہو جا، اور ان پر اپنا بے پناہ فضل، رحمت اور اپنا بہترین انعام عطا فرما۔ ان کی شادی کو ثمرآور بنا، اور ان دونوں کو اپنی محبت اور اپنی خدمت میں ثابت قدم رکھ۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعی خوشی کا دن تھا، لیکن انہوں نے یہ کیسی خوشی کی ہوگی کہ اس کی پیاری بیوی اور سہیلی خدیجہ اس کے ساتھ ہوتی تو تاکہ وہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی شادی کا مشاہدہ کر سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے شوہر کو کیسے پایا۔ اس نے کہا کہ اس نے اسے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں بہترین ساتھی پایا۔ بعد میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی کیسی ملی، اور اس نے کہا کہ اسے خالق کی خدمت کرنے میں بہترین ساتھی ملی۔ میاں بیوی دونوں کے لیے زندگی کے سب سے بڑے لمحات وہ تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے اور اس سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے درمیان مفادات کی مکمل شناخت تھی۔ دونوں کی پرورش اور تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خدیجہ الکبریٰ نے کی، لہٰذا دونوں نے اپنے والدین کے نظریات کو مشترکہ کیا۔ دونوں نے خدا کی خدمت کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ ان کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے خیالات، قول اور عمل سب کو القرآن المجید نے مطلوبہ کیا تھا، لہٰذا ان کی شادی بھی اتنی ہی کامل اور خوش آئین تھی جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خوشی اللہ کا انتظار کرنا تھی۔ اس کا زیادہ وقت نماز میں گزرتا تھا۔ ان کی دوسری سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کے تئیں اپنے فرائض ادا کریں۔ اللہ نے انہیں 4 بچوں سے نوازا، پہلے 2 لڑکے اور پھر 2 لڑکیاں۔ وہ چکی میں اناج پیستی تھیں جو ان کے والد نے انہیں ان کے جہیز میں دیا تھا، اور ان کے لیے روٹی پکائی تھی۔ دن بدن دانے پیسنے سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے شوہر یا اپنے والد سے ان کی شکایت نہیں کی، اور گھر کا سارا کام خوش دلی سے کیا۔ گھر کے فرائض حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے کافی سخت ہو سکتے تھے، لیکن انہیں اللہ کی یاد میں خوشی اور طاقت ملتی تھی۔ اللہ کی کتاب اس کی مستقل ساتھی تھی۔ اس کتاب کے حوالے پڑھتے ہوئے کام کی مشقت کو بھول گئیں، اور جب اس نے اپنے بچوں کو پالنے میں سونے کے لیے بٹھایا تو اس نے دوبارہ اسی کتاب سے ان کے لیے لوری کے انتخاب پڑھے۔ وہ بچپن سے ہی قرآن مجید سنتے ہوئے بڑے ہوئے۔ حضرت فاطمہ نے ان کے جوان دلوں پر
خدا کے کلام کو نقش کر دیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔